آج ہم رحمان فاؤنڈیشن کی پوری ٹیم کے ساتھ ہیں. ڈاکٹر وقار احمد نیاز ہمارے ساتھ ہیں اور ان کی پوری ٹیم ہے. تعارف بھی کرائیں گے اور گفتگو بھی کریں گے. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. جی وعلیکم السلام. اچھا ڈاکٹر صاحب بتائیے گا کہ آپ باقی لوگوں سے مختلف کیسے ہیں؟ آپ کا طریقہ علاج کیا ہے؟ کیا منفرد ایسی چیز ہے کہ آپ کو دوسروں سے انفرادیت دیتی ہے؟ بات یہ ہے کہ جو ہم کام کر رہے ہیں اس لیے ہم منفرد ہے کہ ایک تو ہم فری کر رہے ہیں پورے پاکستان کے اندر. ڈائلسس سینٹر فری بنانا ایک بڑا مشکل کام ہے, بڑا مہنگا علاج ہے, ملینز کا خرچہ ہے جو ہم کر رہے ہیں اللہ کے فضل و کرم سے. اور جو علاج کے حوالے سے یہ ایک علیحدہ ہمارا سیٹ اپ ہے رحمان ہیلتھ کیئر سینٹر کے نام سے اور رحمان ڈائگنوسٹک اینڈ ریسرچ سینٹر کے نام سے. کوشش یہ ہوتی ہے کہ کسی طرح پیشنٹ کو ڈائلسس سے ڈیلے کیا جائے. ڈائلسس پہ اس نے جانا ہے, وہ ہم نے انتظام کیا ہوا ہے. وہ پاکستان کے اندر 115 مشینیں ہم نے لگائی ہوئی ہیں جہاں پہ روزانہ ڈائلسس ہوتے ہیں لوگوں کے. لیکن جو مین چیز یہ ہے کہ ہم ڈائلسس کو ڈیلے کرتے ہیں کہ کسی طرح پیشنٹ کو ڈائلسس پہ جانا تو ہے لیکن 5 سال 10 سال 15 سال 20 سال وہ ڈیلے ہو جائے. اچھا ڈاکٹر صاحب ڈیلے کس طرح سے کرتے ہیں؟ طریقہ علاج کیا ہے؟ کیا ایسا کرتے ہیں کہ ڈیلے ہو جاتا ہے؟ دیکھیں جی, میں نے جیسے پہلے بھی پروگرامز ہوئے ہیں کہ ہم نے کوئی الکلائن پہ کام کیا ہے, ایسڈ پہ کام کیا ہے. ہم بائی ماؤتھ الکلائن دیتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ جو ایسڈ کی زیادتی ہے جسم کے اندر اس کو ہم کم کرتے ہیں. یہ ریسرچ آپ کے ادارے کی ہے یا باقی اس کو مانتے ہیں؟ کہیں باقی اس کو غلط تو نہیں کہتے؟ نہیں, کوئی غلط نہیں کہتا, مانتے ہیں جو میتھڈ ہے اور جو ہم کر کے دکھا رہے ہیں. اب یوریا کریٹن نکلنا ہے مسام یورن کے ذریعے میرا اور آپ کا, لیکن یہ ایک میتھڈ ایک اور بھی ہے کہ ہم مسام کے ذریعے بھی نکالتے ہیں یوریا کریٹن کو. پر یہ ہم کر کے دکھا رہے ہیں اور میرے پاس اب تک کوئی 2 لاکھ سے زیادہ لوگوں کا جو میں علاج کر چکا ہوں اور اللہ کا شکر ہے کہ اس کے اندر 90% لوگ خوش ہیں, مطمئن ہیں. اچھا ابھی آپ نے ذکر کیا کہ مشینیں آپ کے پاس, یہ مشینیں جتنی آپ نے پاکستان بھر میں لگائی ہوئی ہیں مالیت کتنی ہوگی؟ تقریباً کتنے کروڑ ہم اگر ایک بتا سکیں ناظرین؟ دیکھیں جی 35 کروڑ کی یہ مشینیں لگی ہوئی ہیں پاکستان کے اندر اور اب تک 4 ارب روپے کے ڈائلسس ہم کر چکے ہیں لوگوں کے. 4 ارب روپے کے فری کیے ہیں آپ نے؟ فری کیے ہیں. 1 روپیہ نہیں لیا؟ 1 روپیہ نہیں لیا. اچھا یہ وہ لوگ ہیں ڈاکٹر صاحب دیکھ لیجئے گا, ہم نے چیک بھی کر لیا. جی الحمدللہ. یہ وہ لوگ ہیں جو ہمیں دوائیں بھی دیتے ہیں اور اب تک 4 ارب روپے کا ڈائلسس کر چکے ہیں, ٹوٹل فری کر چکے ہیں. میں کیوں منفرد ہوں باقی لوگوں سے یا ادارہ؟ میرے والد صاحب خود ایلوپیتھی ڈاکٹر تھے, ہمارے ساتھ پوری ایلوپیتھی ڈاکٹروں کی ٹیم ہے. جو میڈیکل پوائنٹ کہہ رہا ہوتا ہے کہ جہاں پہ ڈائلسس کی ضرورت ہے ہم ڈائلسس کرواتے بھی ہیں. نہیں ضرورت ہے, کریٹن 2 3 پہ ہے, 4 پہ ہے, 6 پہ ہے, ضرورت نہیں ہے, ابھی باڈی لینگویج ٹھیک ہے, ابھی پیشنٹ کو یوریا کریٹن نہیں بڑھا زیادہ یا اس کے وہ علامات نہیں آئیں, تو اب تک ہم ڈائلسس نہیں کرتے. لیکن جب ضرورت ہے تب ہم کرتے ہیں. ڈاکٹر صاحب آپ کی طرف دوبارہ آؤں گا. میں چاہوں گا کہ ڈاکٹر کیپٹن افتخار صاحب ہمارے ساتھ ہیں, وہ بھی ڈائریکٹر ہیں. ڈاکٹر صاحب یہ جو دوائیوں کی پروڈکشن ہوتی ہے, دوائیاں بنتی ہیں, یہ دوائیاں ادارہ خود بناتا ہے, کہیں سے لیتے ہیں, کہاں سے آتی ہیں, فارمولہ کیا ہے, یہ ذرا تھوڑا ناظرین کو بتا دیں. ہماری جتنی بھی میڈیسن ہے وہ الگ, ہر میڈیسن کا الگ لائسنس ہے, ہر میڈیسن الگ سے رجسٹرڈ ہے. ایسا نہیں ہے کہ کوئی کہیں گھر میں بیٹھ کے یا کہیں کس جگہ بیٹھ کے میڈیسن ایسا نہیں کہ پھکیاں گول گول کے دے رہے ہیں, ایسا چکر نہیں ہے. آپ کی ساری تمام میڈیسن رجسٹرڈ ہوتی ہیں اور اس سے پہلے اس کے ڈوزرز بنتے ہیں. ڈرگ ریگولیٹری اتھارٹی آف پاکستان جو ہے نا, وہ وہاں سے یہ تمام لائسنس آتے ہیں اور اس میں یہ بہت ہی ٹائم ٹیکنگ ہے. ایسا نہیں ہے کہ کسی نے آج ڈوزر سبمٹ کروایا اور ان کو لائسنس مل گیا. اس میں بعض اوقات 2 سال لگ جاتے ہیں. اور سوال کے اندر سے میں ڈاکٹر صاحب سے دوبارہ ایک سوال کروں. ڈاکٹر صاحب کبھی کوئی مشکل پیش آئی ہے جب آپ دوائی کو رجسٹرڈ کرا رہے ہوتے ہیں؟ تو ظاہر ہے ایک مقابلے کی فضا بھی ہوتی ہے نا مارکیٹ میں کہ ان کی دوائی رجسٹرڈ نہ ہو یا یہ زیادہ کام کیوں کر رہے ہیں یا کوئی پرابلم, ایسا کبھی ہوا ہے؟ نہیں ایسا ہوا تو نہیں ہے, لیکن ویسے بڑا ٹائم لگ جاتا ہے, کئی سال لگ جاتے ہیں ڈرائیو کے اندر میڈیسن کو اپروو کرانے میں. ان کا اپنا پروسیجر ہے, اپنا ان کی ٹائمنگ ہے, اسی حساب سے کر رہے ہوتے ہیں. خار صاحب سے دوبارہ پوچھوں گا. ڈاکٹر صاحب آپ کی جو ادویات ہیں جو فاؤنڈیشن پرووائڈ کر رہی ہے یا ہیلتھ کیئر سینٹر آپ کا پرووائڈ کر رہا ہے, یہ کتنی ہیں ٹوٹل, کتنی ادویات ہیں؟ بیسیکلی ہم نے ڈفرینٹ چیزوں پہ کام کیا ہے. یہ جو ابھی رحمان ہیلتھ کیئر کے حوالے سے اور رحمان فاؤنڈیشن کے حوالے سے بات ہو رہی ہے, جو کڈنی کی میڈیسن ہے وہ بیسیکلی ہماری 2 مین میڈیسن ہیں. باقی ساتھ میں کچھ سپورٹنگ میڈیسنز ہیں اور باقی جو رحمان ہیلتھ کیئر ریسرچ سینٹر کا میں ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ ہوں, تو ہماری کافی ساری چیزوں پہ ریسرچ ہے اور ہماری کافی ساری میڈیسن جو ہے وہ ڈرگ ریگولیٹری اتھارٹی آف پاکستان سے اپرووڈ ہیں. اسی طرح جو ہے کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کو ڈائلسس والے جو پیشنٹ ہوتے ہیں ان میں کچھ لوگوں کو پروٹین بہت زیادہ جو ہے نا یورین میں آ رہی ہوتی ہے, اس کی میڈیسن ہے. تو یہ ہماری ایک رینج ہے جس میں ہم نے کچھ میڈیسن ہماری جو ہے وہ جو لائسنس ہے وہ پینڈنگ ہے. تو ہماری تقریباً 24 میڈیسن ہے ہماری جو
कुछ रजिस्टर्ड हैं और कुछ जो है अभी पेंडिंग हैं। मिसिस फिरदौस भी हमारे साथ हैं, डायरेक्टर हैं रहमान फाउंडेशन के अंदर। मैडम बताइएगा कि रहमान फाउंडेशन पूरे पाकिस्तान में चूँकि काम कर रही, कितने मराकज़ हैं, कितने शहरों में हैं, ज़रा डिटेल से नाज़रीन को बता दें। रहमान फाउंडेशन वैसे तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़बरदस्त काम कर रहा है और पाकिस्तान में इस वक्त 11 सेंटर मौजूद हैं। सबसे बड़ा जो हमारा मेजर जो हमारा मरकज़ी सेंटर है वो लाहौर में है, जहाँ पे डायलिसिस होते हैं, फ्री डायलिसिस, जहाँ पे 11 अगर शहरों में हैं तो हर शहर में डायलिसिस जो हैं वो फ्री ही किए जाते हैं, कहीं पे भी सिंगल पैनी भी किसी से नहीं ली जाती। मज़े की बात यह है कि उन 11 शहरों में डॉक्टर साहब की कोशिश ये होती है कि मरीज़ अगर आया है तो उसको अगर मेडिसिन्स की ज़रूरत है तो उसकी भी वो पूरी सपोर्ट करते हैं, उसको साथ दे के भेजते हैं, बिल्कुल मुफ्त देते हैं। बिल्कुल देते हैं। और ये ऑन एयर क्या वहाँ पे कुछ हमारे विज़िटर्स आए और उन्होंने पूछा कि भाई आपसे किसी ने पैसे तो नहीं कोई लेते, तो वो कहते हैं जी नहीं, हमें दे के भेजते हैं ये पैसे, अच्छा। कि किराया भी ले जाएं आप साथ, कि आपके पास इतने गरीब हैं कि आप नहीं कर सकते। लाहौर के साथ हमारा है, फैसलाबाद में एक सेंटर मौजूद है, फिर उसके बाद सियालकोट में है, पेंसरा में है, मुरीद के में है, फिर डस्का में है, फिर इस्लामाबाद में है, कराची में है, मतलब इसी तरह लाहौर के पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों 11 सेंटर पूरे जी, पाकिस्तान 11 में पाकिस्तान में आपके मौजूद काम हैं। कर रहे हैं। जी जी बिल्कुल अच्छा, ऐसे ही एक है। आपने अभी बात की कि मुफ्त अद्वियात मिलती हैं वहाँ जी, पे। बिल्कुल। अच्छा, बाज़ दफ़ा होता है ना, जैसे सरकारी हॉस्पिटल में या कहीं पर दवाइयाँ मुफ्त मिलती हैं तो वो एक मरीज़ को ना एक लंबे चक्कर में डाल देते हैं कि वहाँ से साइन करवाएं, उधर से करवाएं, तो इस तरह का कोई चक्कर तो नहीं होता? देखें, जो हर्बल रहमान हर्बल सेंटर है, जो रिसर्च सेंटर है, वो डायग्नोस्टिक के साथ साथ वो अलहदा से है। जो डायलिसिस के लिए जो पेशेंट आता है उसको हम 100% फ्री देते हैं। उनके लिए खाने पीने का भी हमारा जो आते हैं लोग, उनके साथ अटेंडेंट होते हैं, बेचारे दूर दूर से आते हैं, खाना भी देते हैं? तो जी, हम लाहौर में रहमान फाउंडेशन का जो सेंटर है वहाँ पे हम उन्हें खाना भी प्रोवाइड करते हैं। चलिए जी, मैं इसके अंदर एक सवाल डॉक्टर साहब के लिए बनाया। डॉक्टर साहब, ये जो बात आई है जी, आप किराया भी देते हैं, चलें दवाइयाँ तो मुफ्त मिल रही हैं, दवाई भी मुफ्त दे रहे हैं, किराया भी बाज़ दफ़ा देना पड़ जाता है, तो खाना भी दे रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें तो ये पैसे से होती हैं, तो इतना ज़्यादा फ़ंड ये मैनेज हो रहा है आसानी से? असल में रहमान फाउंडेशन जो अदारा है ना, जहाँ पे डायलिसिस लोगों का फ्री होता है, वहाँ पे चंद सेंटरों पे हमें खाना भी फ्री किया है, लोगों ने दिया है, लोग ही दे रहे हैं खाना। और वो अल्हम्दुलिल्लाह उसमें पीस फाउंडेशन वाले हैं, साद भट्ट साहब, और इसी तरह जेलम के अंदर हैं, 2-3 जगहों पे जहाँ पे खाना भी दे रहे हैं। किराए की नहीं तो बात, जो मेरा अपना ज़ाती इदारा है हमारा रहमान हेल्थ केयर सेंटर, जहाँ पे हम इलाज करते हैं, ये बेसिकली वहाँ से हम लेते हैं हम लोगों से, मरीज़ों से जो इलाज के लिए आते हैं, उसमें कुछ हिस्सा हमने रखा हुआ है फाउंडेशन के लिए। किराया नहीं है या कोई खाने का मसला आ गया, जो आप समझते हैं कि यहाँ हाँ ज़रूरत है, वहाँ से हेल्प हम कर रहे होते हैं रहमान हेल्थ केयर सेंटर से और रहमान डायग्नोस्टिक एंड रिसर्च सेंटर से। ये 2 अदारे हैं जहाँ पे हम ये कमर्शियल काम कर लें, जो हम इलाज करते हैं, मेडिसिन से इलाज करते हैं, हर्ब्स के ज़रिए। थोड़ा डिफरेंट पता चल जाए, ऐसा ना कि लोग को जो डायलिसिस है वो टोटल फ्री है। मनीषा काजी साहब हमारे साथ हैं। मनीषा काजी साहब, आपकी जो शख्सियत है, उस शख्सियत के मुताबिक क्वेश्चन आपके लिए मैंने तैयार किया है कि रहमान फाउंडेशन और बाकी इदारे जो इस नौयत का काम करते हैं, तकाबली जायज़ा अगर लिया जाए मुख्तसर अल्फाज में, तो किस तरह से आप बयान करेंगे? मनाज़र साहब से पहले मैं आपका ममनून एहसान हूँ कि आपने कसीरुल नाज़रीन और कसीरुल सामीन के सामने मुझे उनसे हम कलामी का भी शरफ़ हासिल हो रहा है। करोड़ों लोग जो हैं वो देख रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है कि हमारी बात इस पर हलक से निकल रही है, खलक तक जा रही है, और जदीद है कि आपके अबलागी वेपन ने उन्हें फलकुल अफलाक तक पहुंचा दिया है। और डॉक्टर वक़ार अहमद नियाज़ ने एक अबहम खुद ही दूर कर दिया है। जो मैं ये चाहता था कि मैं ये इस अबहम को दूर करूं, वो ये था कि उन्होंने ख़ुद मतलब बताया कि एक सेंटर जो है इनका OPD है, जो ये ख़ुद मतलब इलाज करते हैं, वहाँ से मतलब पैसे लेते हैं अपना, लेकिन हर एक से भी नहीं, कई लोगों का मुफ्त भी इलाज हो रहा होता है। और उस में से ये बाकायदा तौर पर जो है ये वो डायलिसिस के हवाले से जो हमारा सेंटर दूसरा है, अपनी जेब से भी डोनेशन देते हैं। और जो वहाँ बिस्तर अलालत पर गुर्दों के मरीज़ बैठे हुए हैं,
وہ وہاں سے لے کر آسمان کی نیل گوں وسطوں تک مخیر حضرات کی بھی راہ تک رہے ہوتے ہیں، اور وہ اتنے اطمینان میں ہوتے ہیں، انہیں کس چیز کی کوئی فکر نہیں ہوتی کہ انہیں کوئی پیسہ دینا پڑتا ہے۔ اس سلسلے میں انہیں بے فکر کر دینا جو ہے اس عجوبہ روزگار معالج کا خاصہ ہے۔ وہ کہتے ہیں وہ پیڑ جن پر پرندوں کے گھر نہیں ہوتے، دراز جتنے بھی وہ معتبر نہیں ہوتے، یہ ایک شجر سایہ دار بھی ہیں، یہ ثمر بار بھی ہیں۔ ان کی صرف ایک ہی شرط ہے کہ اس پر جو ہے وہ کنکریاں مار کر جو ہے وہ پھل نہ اتارا جائے۔ یہ اگر صیاد کی نیت میں فطور آتا ہے تو یہ خود ہی شاخ نشیمن کو جھکا دیتے ہیں، لوگ توڑتے چلے جا رہے ہیں۔ وہ حقیقت یہ ایسا انسان جو ہے میں نے اپنی زندگی میں 2-3 دیکھے ہیں، اور میں اس کے بعد جو ہے اب میری نظر جو ہے وہ ڈاکٹر وقار احمد نیاز پر، اور اس کے بعد جو ہے وہ کہتے ہیں مجھے مطلب اور کوئی شخصیت جچی نہیں ہے سر۔ واہ کیا بات ہے! جیسے آپ کے جو الفاظ اور آپ کا جو انداز بیان اور کلام ہے نا، وہ پھر اندر سے نا انسان کی چیزیں نکالتا ہے۔ تو ایک شعر مجھے ڈاکٹر صاحب یاد آیا، آپ کے نظر کروں گا کہ خود بخود ذوق شہادت میں جھکے جاتے ہیں سر، کوئی تو جادو آخر خنجر قاتل میں بھی ہے۔ تو یہ بالکل ان کی شخصیت اور ان کے کام اور فاؤنڈیشن کو لے کے جو لوگ جوک تر جوک آ رہے ہیں۔ یہاں ایک شعر میں بھی کہنا چاہتا ہوں، کوئی تو بات ہے ساقی تیرے میکدے میں ضرور، ہائے ہائے ہائے، دور دور سے میں خار آ کے پیتے ہیں، بفیض میکدہ دیکھو کہ ہم 4 ہی دن میں ایسے رند بھی پینا بتا کے پیتے ہیں۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، کیا بات! ابھی گفتگو ہم سنیں گے ڈاکٹر یوگی وجاہت صاحب کی۔ ڈاکٹر یوگی وجاہت صاحب، ہماری خوش قسمتی ہے کہ آپ بھی پروگرام میں تشریف لائے، اور جب آپ کو ہم دیکھتے ہیں تو پھر بہت ساری جو یادیں ہیں وہ بھی تازہ ہو جاتی ہیں، بہت سارے ایونٹس جہاں پر ہماری ملاقاتیں ہوئیں وہ بھی یادیں تازہ ہو جاتی ہیں۔ لیکن آج ہم بات کریں گے رحمان فاؤنڈیشن کے اوپر۔ ڈاکٹر صاحب بتائیے گا کہ جو فاؤنڈیشن ہے رحمان فاؤنڈیشن، یہ صرف گردوں کا علاج ہی کرتی ہے یا کچھ اور بھی ورکنگ ہے بیماریوں کے حوالے سے یا اس حوالے سے؟ فرسٹ آف آل بہت بہت شکریہ آپ کا، آپ نے مدعو کیا۔ بہت اچھا سوال ہے، اور اس سے بہت ہی ہمارے ناظرین جو دیکھ رہے ہیں ان کو بھی رہنمائی ملے گی۔ بالکل جی، ہم نے جب شروع کیا تو ایک ہی ہمارا محور تھا، وہ تھا گردوں کے امراض، کیونکہ میرے والد کی ڈیتھ گردوں کے حوالے سے ہوئی، اسی لیے میں بھی منسلک ہوا۔ لیکن جیسے جیسے قافلہ چلا ہم نے دیکھا کہ صرف ایک ہی مرض نہیں ہے، وہ کہ یہ ہمارا مین کور یہی ہے۔ پھر اس کے بعد ابھی ہم بات کرتے ہیں ریسرچ سینٹر کے، ہمارے رحمان ڈائگنوسٹک اینڈ ریسرچ سینٹر، وہاں پہ مختلف امراض پہ ریسرچ ہوئی، تو ہم نے دیکھا کہ اس میں صرف ایک مرض نہیں، کئی مرض ایسے ہیں جو ایک دوسرے کے ساتھ لنک کرتے ہیں۔ بلڈ پریشر ہے، ہائی بلڈ پریشر ہو گیا، ہائپر ٹینشن ہو گیا۔ میں کیونکہ اس میں جو شعبجات ہیں مزید، جیسے کہ میرا ایریا جو ہے آرتھوپیڈک ہے، تو میں ہڈیوں کے امراض جس کو ہم مسکو اسکیلیٹل ڈس آرڈر کہتے ہیں، انجریز کہتے ہیں، وہ دیکھتا ہوں۔ تو آپ، میں بات کاٹوں، آپ کراچی میں دیکھتے ہیں یا مختلف سینٹرز میں آپ ٹائم نکال کے؟ دیکھیے یہ جو قافلہ ہے نا، یہ درویشوں کا بھی ہے اور خانہ بدوشوں کا بھی ہے۔ اللہ اکبر! ہم کوزہ یعنی نگر نگر گھومتے ہیں، جہاں بھی ضرورت ہے، جہاں پر یہ بھی۔ جو جتنے 11 سینٹر کا نام لیا گیا تھا ابھی، ڈاکٹر صاحب تو 11 کے 11 پہ جاتے ہیں، میں صرف 4 پہ رہتا ہوں۔ تو کراچی ہوتا ہے، لاہور، جہلم اور اسلام آباد، اب ہم فیصل آباد اور دیگر شہروں میں بھی جا رہے ہیں۔ میں خود جہاں پہ میں آٹزم کے جو بچے ہیں، کیونکہ ہمارے معاشرے میں جو ہے نفسیاتی اور جو معاشرتی رویوں کا مسئلہ ہے وہ بڑھ رہا ہے، اور اس کا اثر بچوں پہ بھی آ رہا ہے۔ تو یہ بڑی خوش آئین بات ہے کہ رحمان فاؤنڈیشن نے بچوں کے لیے بھی وہ کام کیا کہ بھئی بچوں کو بھی دیکھا جائے۔ ہم آٹزم بھی دیکھتے ہیں، میں خاص طور سے، اور میں رومٹائڈ آرتھرائٹس یا آرتھرائٹس پہ بھی کام کرتا ہوں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے ایک ایسے مرض کو آئیڈینٹیفائی کر کے اس کو کام کرنا شروع کیا ریسرچ بیس، جس میں ہم مائٹوکونڈریا میں بھی کام کر رہے ہیں، ہم اور بھی آگے جا رہے ہیں، جس کے لیے میرے صدر بیٹھے ہوئے ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ ریسرچ کے۔ ہم ہولسٹک جو ویٹ مینجمنٹ ہے اس پہ کام کریں، کیونکہ بہت بڑا مسئلہ ہے وزن کا، جو آگے چل کے بہت سے مسائل امراض پیدا کرتا ہے۔ تو مختصراً یہ گفتگو کے بعد میں کہوں گا کہ رحمان فاؤنڈیشن ایک ایسا قافلہ ہے جو چل رہا ہے، رواں ہے، اور اس میں کئی چیزیں آ رہی ہیں۔ تو اب ہم مختلف امراض پہ بھی کام کر رہے ہیں، اور یہ پورے پاکستان میں ہو رہا ہے۔ ڈاکٹر صاحب گفتگو سارے ڈائریکٹر صاحبان کی سنی، بڑی اچھی گفتگو تھی، اور فاؤنڈیشن کے بارے میں چیزیں بہت سی ایسے بھی ناظرین کو پتہ چلی جو پہلے نہیں معلوم تھی۔ کوئی ایسی گفتگو، کوئی ایسا پیغام آخر میں آپ دینا چاہیں پروگرام کے ناظرین کو؟ دیکھیں جی، گردوں کے حوالے سے ایک ریسرچ ہوئی ہے پاکستان کے اندر کہ 90% لوگوں کو پتہ نہیں چل رہا جب ان کے گردے ختم ہو رہے ہیں، اور یہ بہت بڑی ہمارے لیے ایک میں سمجھتا تفشیش والی بات ہے پاکستان کے لیے، لوگوں کے لیے،
ہم سب کو ایک ٹیسٹ ہے گردوں کا، وہ کروانا ہے، وہ مجھے بھی کروانا ہے، مناظر بھی آپ کو بھی کروانا ہے، اور جو ناظرین پروگرام دیکھ رہے ہیں، وہ ٹیسٹ کا نام ہے RFT، رینل فنکشن ٹیسٹ. 1500 روپے کا، 2000 روپے کا ہوتا ہے، بلڈ سے ہوتا ہے. اچھا یہ فاؤنڈیشن میں بھی ہوتا ہے یا یہ ہماری فاؤنڈیشن بھی ہم نے فری کر دی ہے، جہاں پہ ڈیالسس فری کر دی ہے، جہاں جہاں ہمارے سینٹر ہیں وہاں پہ یہ ٹیسٹ بھی ہم نے فری کر دیا ہے. کوئی آگے یہ کہے کہ ہم نے چینل پہ دیکھا ہے، اتنے سارے چینل پہ ڈاکٹر صاحب بات کر رہے تھے ہمارے گردوں کے ٹیسٹ فری کریں، گردوں کے ٹیسٹ ہم نے فری کر دیے ہیں. اصل میں ڈرتے ہمارے ہم لوگ کراتے نہیں گردوں کے ٹیسٹ، کوئی مسئلہ نکل آیا، کوئی مسئلہ نہ نکل آئے. اچھا یہ آپ کا آخری پیغام ہے ناظرین. ڈاکٹر صاحب نے بتایا کہ ہر بندے نے جو کام کرنا ہے وہ کام یہ ہے کہ اگر آپ نے اپنے گردوں کو محفوظ رکھنا ہے یا آپ کو پتہ چل سکے کہ گردوں کو کوئی بیماری تو نہیں، تو یہ ٹیسٹ ہر بندے نے کرانا ہے. اگر آپ کو گردوں کا مسئلہ ہے نہیں ہے، ہر بندہ کرائے تاکہ خدا نخواستہ اگر ہے تو قبل از وقت اس کا علاج ہو سکے. رحمان فاؤنڈیشن اس حوالے سے یہ جتنے بھی ٹیسٹ گردوں کے حوالے سے وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے سینٹرز پہ فری ہوتے ہیں، فری کر دیے ہیں. بڑی اچھی بات ہے. ٹیسٹ کرانے کے حوالے سے بھی بہت سارے پیسے لگتے ہیں بعض دفعہ اور بندہ پریشان ہو جاتا ہے. آپ نے رحمان فاؤنڈیشن کی خدمات کے حوالے سے ساری گفتگو سنی، ڈاکٹر صاحب کی گفتگو سنی، باقی ڈائریکٹر صاحبان کی. آپ بھی کچھ کہنا چاہیں کمنٹ سیکشن میں لکھ سکتے ہیں. آپ ایک نمبر نیچے دیں گے، اگر آپ ڈاکٹر صاحب یا ان کی ٹیم سے رابطہ کرنا چاہیں تو اس نمبر کے اوپر آپ واٹس ایپ کریں، کال کریں، ڈاکٹر صاحب کی ٹیم سے آپ کا رابطہ ہو جائے گا. اپنے میزبان مناظر علی کو اجازت دیں، دوبارہ ملیں گے. اللہ حافظ.